إن الحمد لله نحمده ونستعينه من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الذين يتبعون الرسول النبي الأمي الذي يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة والإنجيل وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار صدق الله وصدق رسوله النبي الكريم الأمين ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم يا صاحب الجمال ويا سيد البشر من وجهك المنير لقد نور القمر لا يمكن الثناء كما كان حقه بعد از خدا بزرگ توئی قصہ مختصر خالق کائنات جل جلالہ و عما نوالہ و اتم برہانہ و اعظم شانہ کی بارگاہ میں حمد اور وجہ تخلیق کائنات حضور نبی پاک صاحب لولاک تاجدار مدینہ سرور قلب و سینہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی پاک اور مقدس بارگاہ میں ہدیہ درود و سلام پیش کرنے کے بعد معزز سامعین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ قرآن مجید فرقان حمید کی سورہ اعراف کی آیت نمبر 157 آپ کے سامنے میں نے تلاوت کی۔ اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا متقی لوگ وہ ہیں جو اس رسول نبی امی کی اتباع کرتے ہیں جسے یہ لوگ اپنے پاس تورات اور انجیل میں لکھا ہوا پاتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب تبلیغ شروع کی تو صرف مکہ کے لوگوں تک ہی حضور محدود نہیں رہے۔ جوں اسلام تقویت پکڑتا گیا حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی تبلیغ کے دائرے کو وسیع کرتے گئے۔ مدینہ شریف کے اندر جب ریاست اسلامی مضبوط ہو گئی تو حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مختلف ملکوں کے اندر بادشاہوں کو حکمرانوں کو حضور نے تبلیغی خط لکھے۔ بہت سارے بادشاہوں تک حضور کا یہ پیغام پہنچا۔ مختلف بادشاہوں نے مختلف رد عمل کیا۔ انہی بادشاہوں میں ایک بادشاہ کا نام ہے کیسر روم، نام اس کا ہرقل بولا جاتا ہے۔ روم کے بادشاہوں کا جو خطاب تھا وہ تھا کیسر روم کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک خط لکھا۔ آج کی اس گفتگو میں وہی خط میں آپ کے سامنے رکھوں گا۔ یہ حدیث مبارکہ بخاری شریف کے بالکل شروع میں 7 نمبر حدیث ہے۔ حضرت ابو سفیان رضی اللہ تعالی عنہ نے یہ حدیث روایت کی ہے اور ان سے حدیث حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ نے لی ہے۔ حدیث کی متعدد کتابوں میں محدثین نے حضرت ابو سفیان رضی اللہ تعالی عنہ سے بھی احادیث لی ہیں اور حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بھی احادیث لی ہیں،
لیکن بڑی محبت کے ساتھ میں ایسے دوستوں کو دعوت دیتا ہوں جو یزید کی حمایت کرتے ہیں۔ پورے ذخیرہ احادیث کے اندر مجھے یہ دکھا دیں کہ کسی اہل سنت محدث نے یزید سے کوئی روایت لی ہے۔ یزید بھی تو اسی دور میں ہوا ہے جب صحابہ موجود تھے۔ یزید سے کسی نے حدیث کی روایت نہیں لی، لیکن حضرت ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بھی لی ہے اور حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بھی لی ہے۔ یہ بات حدیث کے شروع میں آپ کو سمجھانا ضروری سمجھا میں نے۔ حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ منورہ سے بادشاہ روم ہرقل کے نام ایک تبلیغی خط لکھا۔ اسی دوران مکہ سے حضرت ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی تجارت کے لیے روم گئے ہوئے تھے۔ اس وقت انہوں نے اسلام قبول نہیں کیا ہوا تھا۔ حضرت ابو سفیان جب روم میں تھے تجارت کے سلسلے میں، جب خط حضور کا ہرقل بادشاہ کے پاس گیا تو حضرت ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس وقت اسلام قبول نہیں کیا ہوا تھا۔ ہرقل نے حضرت ابو سفیان کو بلا بھیجا۔ حضرت ابو سفیان کا بیان ہے کہ مجھے قریش کی ایک جماعت کے ساتھ بلایا گیا۔ ہرقل نے ہمیں اپنے سامنے بٹھایا اور میرے ساتھیوں کو میرے پیچھے کھڑا کر دیا۔ پھر اس نے اپنا ایک مترجم بلایا جو ترجمہ کر کر کے بات سنائے۔ اس نے کہا کہ ان سے کہو کہ میں اس پر کچھ سوال کروں گا۔ حضرت ابو سفیان کو آگے بٹھایا، پیچھے ان کے ساتھیوں کو فاصلے پہ بٹھایا اور اپنے مترجم سے کہا کہ ان سے کہو کہ میں اس پر کچھ سوال کروں گا، اگر یہ مجھ سے جھوٹ بولے تو تم لوگ پیچھے سے بتا دینا کہ یہ جھوٹ کہہ رہا ہے۔ حضرت ابو سفیان کا بیان ہے کہ بخدا اگر مجھے یہ خدشہ نہ ہوتا کہ یہ مجھ کو جھوٹا کہیں گے تو میں ضرور جھوٹ بولتا۔ پھر بادشاہ نے اپنے مترجم سے کہا کہ اس سے پوچھو۔ اس نے 10 سوال کیے۔ اب وہ باری باری میں آپ کے سامنے سوال رکھنے لگا ہوں۔ حضرت ابو سفیان سے ہرقل نے پوچھا کیف ناسبہ فیکم، مجھے یہ بتاؤ کہ تم میں اس نبی کا خاندان کیسا ہے؟ کہتے ہیں میں نے کہا ہوا فینا ذو نسب، وہ ہم میں بہت اچھے نسب والے ہیں۔ اس بات سے یہ بھی ذہن میں رکھیں بات کہ یہ جو مرزا قادیانی ہے، یہ حدیث ہمیں یہ بتاتی ہے کہ نبی جو ہوتا ہے وہ اچھے نسب والا ہوتا ہے، کوئی مغل مرزا نبی نہیں ہو سکتا۔ نبی ہمیشہ اعلیٰ نسب کا مالک ہوگا۔ بادشاہ نے کہا فَهَلْ قَالَ هَذَا الْقَوْلَ مِنْكُمْ أَحَدٌ قَطُّ قَبْلَهُ، کیا تم میں سے پہلے کسی اور نے بھی یہ دعویٰ کیا ہے؟ کہتے ہیں میں نے کہا نہیں، اس سے پہلے ہم میں سے کسی نے کوئی دعویٰ نہیں کیا۔ بادشاہ نے چوتھا سوال کیا فَأَشْرَافُ النَّاسِ يَتَّبِعُونَهُ أَمْ ضُعَفَاؤُهُمْ، کہ ان کی پیروی امیر لوگ کرتے ہیں یا غریب؟ بادشاہ نے چوتھا سوال یہ کیا۔ کہتے ہیں کہ میں نے کہا بل ضعفاؤہم، کہ ان کی پیروی غریب لوگ کرتے ہیں۔ بادشاہ نے پانچواں سوال کیا ایزیدون ام ینقصون، ان کے پیروکار زیادہ ہو رہے ہیں یا کم ہو رہے ہیں؟ میں نے کہا بل یزیدون، وہ دن بدن بڑھتے جا رہے ہیں۔ بادشاہ نے چھٹا سوال کیا فَهَلْ يَرْتَدُّ أَحَدٌ مِّنْهُمْ سَخْطَةً لِدِينِهِ بَعْدَ أَنْ يَدْخُلَ فِيهِ، کہ ان کے دین میں داخل ہونے کے بعد کیا کوئی ان سے ناراض ہو کر ان کے دین سے پلٹ جاتا ہے؟ میں نے کہا نہیں، ایسا نہیں ہوتا کہ جو ان کے دین میں داخل ہو ناراض ہو کے پیچھے چلا جائے، چھوڑ جائے، بلکہ جو ان کے پاس جاتا ہے انہی کا ہو جاتا ہے۔ بادشاہ نے کہا فَهَلْ كُنْتُمْ تَتَّهِمُونَهُ بِالْكَذِبِ قَبْلَ أَنْ يَقُولَ مَا قَالَ، کیا اس دعوے سے پہلے تم ان پر جھوٹ کی تہمت لگاتے تھے؟ کہتے ہیں میں نے کہا نہیں، انہوں نے کبھی جھوٹ نہیں بولا۔ آٹھواں سوال بادشاہ نے کیا فَهَلْ يَغْدِرُ، کیا کبھی انہوں نے عہد شکنی کی، دھوکہ دیا ہو، وعدہ کر کے عہد کر کے توڑا ہو؟ میں نے کہا نہیں، ایسا کبھی نہیں ہوا۔
آگے کہتے ہیں وَنَحْنُ مِنْهُ مِنْ مُدَّةٍ لَا نَدْرِي مَا هُوَ فَاعِلٌ فِيهَا، لیکن جس دوران ہم یہاں ہیں ہمیں ان کا حال معلوم نہیں۔ حضرت ابو سفیان کہتے ہیں وَلَمْ يُمْكِنِّي كَلِمَةٌ أَدْخِلُ فِيهَا شَيْئًا غَيْرُ هَذِهِ الْكَلِمَةِ، کہتے ہیں اس ایک جملہ کے سوا اور تو کہیں موقع نہ ملا، کیونکہ اس نے کہا کہ کبھی کوئی عہد شکنی ہو۔ اب وہ صلح حدیبیہ والا معاہدہ چل رہا تھا، صلح حدیبیہ والا معاہدہ چل رہا تھا، وہ تو معاہدہ چل رہا تھا، کہہ تو نہیں سکتے تھے۔ کہتے ہیں کہ اس ایک جملہ کے سوا مجھے اور کسی بات کو اپنی گفتگو میں داخل کرنے کی گنجائش نہیں ملی۔ یہاں تھوڑا سا موقع بنا تو اپنی طرف سے میں نے یہ کہہ دیا کہ ہم تو ادھر ہے، پتہ نہیں پیچھے کیا کرتے ہیں۔ 9واں سوال بادشاہ نے یہ کیا فَهَلْ قَاتَلْتُمُوهُ، کیا تم نے کبھی ان سے جنگ کی ہے؟ میں نے کہا ہاں۔ بادشاہ نے کہا فَكَيْفَ كَانَ قِتَالُكُمْ إِيَّاهُ، ان کا تمہارے ساتھ جنگ کا کیا نتیجہ نکلا؟ میں نے کہا الحرب بیننا و بینہ سجال ینال منا و ننال منہ، ہمارے اور اس کے درمیان جنگ کنویں کے ڈول کی طرح تھی، کبھی اس ڈول کو وہ حاصل کر لیتا ہے اور کبھی ہم کر لیتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ بادشاہ نے کہا اب 10واں سوال، یہ اس نے بات کی غزوہ بدر اور غزوہ احد کے حوالے سے۔ وہ سمجھتے تھے کہ ہم نے فتح حاصل کی ہے غزوہ احد میں، اس لحاظ سے اس نے وہ بات کی، کبھی وہ جیت جاتے ہیں کبھی ہم جیت جاتے ہیں۔ اب 10واں سوال بادشاہ نے کیا ماذا یأمرکم، وہ تمہیں کس چیز کا حکم دیتے ہیں؟ 10واں سوال کہ وہ تمہیں کس چیز کا حکم دیتے ہیں؟ جب انہوں نے نبوت کا دعویٰ کیا ہے تو بتاؤ ان کی وہ کون سی تعلیمات ہیں جو تمہیں بتاتے ہیں؟ کہتے ہیں میں نے کہا یقول اعبدوا اللہ وحدہ ولا تشرکوا بہ شیئا، کہتے ہیں میں نے کہا کہ وہ کہتے ہیں کہ صرف اللہ وحدہ کی عبادت کرو اور اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرو۔ وَاتْرُكُوا مَا يَقُولُ آبَاؤُكُمْ، اور تمہارے باپ دادا جو کہتے ہیں اس کو چھوڑ دو۔ وَيَأْمُرُنَا بِالصَّلَاةِ وَالزَّكَاةِ وَالصِّدْقِ وَالْعَفَافِ وَالصِّلَةِ، اور وہ ہمیں نماز پڑھنے، زکوٰۃ دینے، سچ بولنے اور پاک دامن رہنے کا اور رشتہ داروں سے ملنے جلنے کا حکم دیتے ہیں۔ پھر بادشاہ نے اپنے مترجم سے کہا قُلْ لَهُ، کہ اسے بتاؤ سألتُكَ عَن نَسَبِهِ، کہ میں نے تم سے یہ سوال کیا کہ ان کا نسب کیسا ہے۔ اس نے کہا فَذَكَرْتَ أَنَّهُ فِيكُمْ ذُو نَسَبٍ، تم نے بتایا کہ وہ تم میں عمدہ نسب والا ہے۔ فَكَذَلِكَ الرُّسُلُ تُبْعَثُ فِي نَسَبِ قَوْمِهَا، اور اسی طرح رسول اپنی قوم کے عمدہ نسب میں بھیجے جاتے ہیں۔ کہتے ہیں رسول ہوتا ہی وہ ہے جو اپنی قوم کے عمدہ نسب میں سے آئے، جو رسول ہوتا ہے وہ عمدہ نسب کا ہوتا ہے۔ یہ اس نے اپنی طرف سے ویوز دیے۔ اور میں نے تم سے سوال کیا حل قالا احد منکم ھذا القول، کیا تم میں سے کسی نے پہلے یہ دعویٰ کیا تھا؟ ایک اس نے اگلا سوال یہ کیا تھا کہ کسی اور نے دعویٰ کیا ہو۔ فذکرت اللہ، تو تم نے کہا نہیں۔ میں نے دل میں کہا، بادشاہ کہتا ہے میں نے دل، جب تم نے کہا کہ نہیں کسی اور نے نہیں کیا تھا تو میں نے دل میں کہا لو کان احد قال ھذا القول قبلہ لقلت رجل یتأسیٰ بقول قیل قبلہ، اگر تم میں سے کسی نے پہلے یہ دعویٰ کیا ہوتا تو میں یہ کہتا کہ یہ شخص اس دعویٰ کی پیروی کر رہا ہے جو اس سے پہلے کیا گیا۔ وَسَأَلْتُكَ هَلْ كَانَ مِنْ آبَائِهِ مِنْ مَلَكٍ، اور میں نے تم سے یہ سوال کیا کیا اس شخص کے باپ دادا میں سے کوئی بادشاہ تھا؟ فَذَكَرْتَ اللَّهَ، تو تم نے بتایا کہ نہیں اس کے باپ دادا میں کوئی بادشاہ نہیں تھا۔ تو میں نے دل میں کہا فَلَوْ كَانَ مِنْ آبَائِهِ مِنْ مَالِكٍ قُلْتُ رَجُلٌ يَطْلُبُ مُلْكَ أَبِي، اگر اس کے باپ دادا میں سے کوئی بادشاہ ہوتا تو میں کہتا کہ یہ شخص اپنے باپ کے ملک کو طلب کر رہا ہے، اس وجہ سے یہ دعویٰ کر رہا ہے۔ اور پھر میں نے سوال کیا هَلْ كُنْتُمْ تَتَّهِمُونَهُ بِالْكَاذِبِ قَبْلَ أَنْ يَقُولَ مَا قَالَ، آیا تم اس کے دعوی نبوت سے پہلے اس پر جھوٹ کی تہمت لگاتے تھے؟ فذکرت اللہ، تم نے بتایا کہ نہیں کبھی ایسا نہیں ہوا کہ ہم انہیں جھوٹے کہہ سکے۔ فقد عارف انہ لم یکن لیذر الکاذب علی الناس ویکذب علی اللہ،
بس میں نے پہچان لیا کہ جو شخص لوگوں پر جھوٹ نہیں باندھتا وہ اللہ پر جھوٹ کیسے باندھے گا. اور میں نے تم سے سوال کیا کہ اشراف الناس اتبعوہ ام ضعفاؤہم، مقتدر لوگ اس کی پیروی کرتے ہیں یا پسماندہ لوگ، یعنی اس کی پیروی امیر کرتے ہیں یا غریب کرتے ہیں. فذکرت ان ضعفاءہم اتبعوہ وہم اتباع الرسل، تو تم نے بتایا کہ پسماندہ لوگ اس کی پیروی کرتے ہیں، وہم اتباع الرسل، سنو غریب لوگ ہی رسولوں کی پیروی کیا کرتے ہیں. میں نے تم سے سوال کیا ایزیدون ام ینقصون، وہ لوگ زیادہ ہو رہے ہیں یا کم ہو رہے ہیں. فذکرت انہم یزیدون وکذالک امر الایمان حتی یتم، تو تم نے بتایا کہ وہ زیادہ ہو رہے ہیں اور اسی طرح ایمان کا معاملہ ہوتا ہے حتیٰ کہ وہ مکمل ہو جائے. جب تم نے بتایا کہ وہ بڑھ رہے ہیں، بادشاہ نے کہا ایمان کا معاملہ اسی طرح چلتا رہتا ہے حتیٰ کہ وہ مکمل ہو جاتا ہے. میں نے تم سے سوال کیا ایرتد احد سخطۃ لدینہ بعد ان یدخل فی، ان میں سے کوئی شخص دین میں داخل ہونے کے بعد دین کو ناپسند کر کے اس سے پلٹا تو نہیں؟ تو تم نے بتایا کہ نہیں. بادشاہ نے کہا وَكَذَلِكَ الْإِيمَانُ حِينَ تُخَالِطُ بَشَاشَتُهُ الْقُلُوبُ، اور جب ایمان کی بشاشت دلوں میں رچ جائے تو پھر اسی طرح ہوتا ہے، لوگ پلٹ کے نہیں جایا کرتے. پھر کہتا ہے کہ میں نے تم سے سوال کیا حل یغدر، کیا کبھی اس نے عہد شکنی کی ہے؟ فذکرت اللہ، تو تم نے بتایا کہ نہیں. وَكَذَلِكَ الرُّسُلُ لَا تَغْدِرُ، یہ اسی طرح ہے کہ رسول عہد شکنی نہیں کرتے. جو رسول ہوتا ہے وہ وعدہ خلافی نہیں کرتا. اور میں نے تم سے سوال کیا بما یأمرکم، کہ وہ تمہیں کس چیز کا حکم دیتے ہیں. فذکرتا، تو تم نے بتایا انہ یأمرکم ان تعبدوا اللہ ولا تشرکوا بہ شیئا وینہاکم عن عبادۃ الاوثان ویأمرکم بالصلاۃ والصدق والعفاف. میں نے تم سے سوال کیا کہ تمہیں کس چیز کا حکم دیتے ہیں، تو تم نے بتایا کہ وہ تمہیں حکم دیتے ہیں کہ تم اللہ کی عبادت کرو، اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہراؤ، اور وہ تمہیں بتوں کی عبادت کرنے سے منع کرتے ہیں، اور وہ تم کو نماز پڑھنے، سچ بولنے، پاک دامن رہنے کا حکم دیتے ہیں. فَإِنْ كَانَ مَا تَقُولُ حَقًّا فَسَيَمْلِكُ مَوْضِعَ قَدَمَيَّ هَاتَيْنِ، اگر تم نے جو کچھ کہا ہے وہ برحق ہے. اب اپنی وہ فائنل ڈیسیژن دینے لگا ہے بادشاہ. ساری باتیں سننے کے بعد 10 سوال کیے، 10 کے جواب لیے، پھر 10 سوالوں کا حوالہ دیتے ہوئے اس کا جواب یاد کروایا، پھر اپنے کومنٹس دیے. اب اپنے 10 کومنٹس کے بعد وہ اپنا ایک فائنل ڈیسیژن دینے لگا ہے. کہتا ہے فَإِنْ كَانَ مَا تَقُولُ حَقًّا، اگر تم نے جو کچھ کہا ہے وہ سچ ہے، فَسَيَمْلِكُ مَوْضِعَ قَدَمَيَّ هَاتَيْنِ، تو وہ ان قریب میرے ان قدموں کی جگہ کے مالک ہو جائیں گے. جو میں نے تم سے سوال کیے ہیں، جو میں نے تم سے سوال کیے تم نے جواب دیے، ان ساری چیزوں کا میں نے نچوڑ یہ نکالا ہے کہ اگر تو تم نے سچ کہا ہے فَسَيَمْلِكُ مَوْضِعَ قَدَمَيَّ هَاتَيْنِ، تو ان قریب میرے ان قدموں کی جگہ کے مالک ہو جائیں گے. وَقَدْ كُنْتُ أَعْلَمُ أَنَّهُ خَارِجٌ لَمْ أَكُنْ أَظُنُّ أَنَّهُ مِنْكُمْ، اور میں یہ جانتا تھا کہ ان کا ظہور ہونے والا ہے، لیکن مجھے یہ گمان نہیں تھا کہ وہ تم میں سے ہوں گے. فَلَوْ أَنِّي أَعْلَمُ أَنِّي أَخْلُصُ إِلَيْهِ لَتَجَشَّمْتُ لِقَاءَهُ، سو اگر مجھے یقین ہو جائے کہ میں ان تک پہنچ جاؤں گا تو میں ضرور ان سے ملاقات کرنے کی مشقت اٹھاؤں گا. وَلَوْ كُنْتُ عِنْدَهُ لَغَسَلْتُ عَنْ قَدَمِهِ، اگر میں ان کے پاس ہوتا تو میں ضرور ان کے پیروں کو دھوتا. یہ کون ہے؟ کیسر روم ہرقل، جس کے پاس حضور کا نامہ گیا. ابھی میں وہ آپ کو مکتوب بھی پڑھ کے سناتا ہوں کہ حضور نے خط کیا لکھا تھا. اس نے جب سوال جواب کیے تو اس نے کہا کہ اگر مجھے یقین ہو جائے کہ میں وہاں تک پہنچ جاؤں گا تو میں ضرور ان کے پاس پہنچوں گا. وَلَوْ كُنْتُ عِنْدَهُ لَغَسَلْتُ عَنْ قَدَمِهِ، اگر میں ان کے پاس ہوتا تو میں ضرور ان کے پاؤں دھوتا. ثم دعا بکتاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الذی بعث بہ دحیۃ الی عظیم بصرا، پھر اس نے
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس مکتوب کو منگوایا جس کو آپ کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت داہیہ رضی اللہ تعالی عنہ کے ذریعے بصرہ کے حاکم کے پاس بھیجا تھا۔ اس نے وہ مکتوب ہرقل کو دے دیا، ہرقل نے پڑھا تو اس میں یہ لکھا ہوا تھا۔ اب یہ نہ سمجھے کہ بصرہ کا نام کہاں سے آ گیا، روم کی ریاست تھی یہ بصرہ، اور ان بادشاہوں کے ہر شہر کے اندر محل ہوا کرتے تھے۔ اس نے جب خط آیا تو ہرقل نے خط پڑھا، اس میں یہ لکھا ہوا تھا من محمد عبد اللہ ورسولہ الی ہرقل عظیم الروم۔ یہ مکتوب، یہ خط محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جانب سے روم کے بادشاہ ہرقل کے نام ہے۔ اما بعد فانی ادعوک بدعایت الاسلام اسلم تسلم۔ اس کے بعد واضح ہو کہ میں تم کو اسلام کی دعوت دیتا ہوں، اسلام قبول کر لو تم سلامت رہو گے۔ یؤتیک اللہ اجرک مرتین، اللہ تم کو دوہرا اجر عطا فرمائے گا۔ فَإِن تَوَلَّيْتَ فَإِنَّ عَلَيْكَ اسْمَ الْأَرِيسِيِّينَ، اگر تم نے منہ پھیرا تو تمہارے پیروکاروں کے منہ پھیرنے کا گناہ بھی تم پر ہوگا۔ آگے حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تعالیٰ کا ایک حکم جو سورہ آل عمران کی آیت نمبر 64 میں نازل ہوا، وہ حکم حضور نے لکھ کے بھیجا۔ وہ کیا تھا؟ یا اہل الکتاب تعالوا الی کلمۃ سواء بیننا وبینکم الا نعبد الا اللہ ولا نشرک به شیئا ولا یتخذ بعضنا بعضا اربابا من دون اللہ۔ اے اہل کتاب آؤ، اس بات کو قبول کر لو جو ہمارے اور تمہارے درمیان اتفاقی ہے، یہ کہ ہم اللہ کے سوا کسی کی عبادت نہ کرے اور کسی کو اس کا شریک نہ ٹھہرائے، اور ہم میں سے کوئی ایک اللہ کے سوا کسی دوسرے کو رب نہ بنائے۔ فَإِن تَوَلَّوْا فَقُولُوا اشْهَدُوا بِأَنَّا مُسْلِمُونَ، اگر وہ روگردانی کریں تو تم کہہ دو لوگو تم گواہ ہو جاؤ۔ یہ حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ خط ہے جو آپ نے علماء سے سنا بھی ہوگا، ہو سکتا ہے کسی نے کتاب میں پڑھا بھی ہو، لیکن میں یہ سعادت حاصل کر رہا ہوں، اور آپ سننے کی سعادت حاصل کر رہے ہیں، میں سنانے کی سعادت حاصل کر رہا ہوں کہ یہ وہ خط ہے جو اس وقت حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ منورہ سے کیسر روم کی طرف بھیجا تھا۔ جب ہرقل اس خط کو پڑھ کر فارغ ہوا تو اس کے سامنے شور مچ گیا، کیونکہ عیسائی بادشاہ تھا، اپنے دربار میں پڑھ رہا تھا، بکثرت آوازیں آنے لگی۔ حضرت ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ اس نے ہمیں باہر نکالنے کا حکم دیا، ہم کو نکال دیا گیا دربار سے۔ باہر آنے کے بعد کہتے ہیں میں نے اپنے ساتھیوں سے کہا، چونکہ یہ دشمن تھے، مکہ سے گئے ہوئے تھے، دشمنی چل رہی تھی حضور سے اس وقت، اور مکے کے سردار تھے، کہتے ہیں جب اندر کے معاملات دیکھے نا تو آ کے اپنے تاثرات اپنے ساتھیوں کے سامنے رکھنے لگے۔ کہتے ہیں میں نے اپنے ساتھیوں سے کہا لقد امر عمرو بن ابی قبشہ، ابو قبشہ یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کے لحاظ سے اس نے کہا کہ ابو قبشہ یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا معاملہ بہت عظیم ہو گیا ہے۔ انہو یخافہ مالک بنی الاصفر، ان سے تو سفید فام قوم کا بادشاہ بھی ڈرتا ہے۔ فما زلت موقنا انہ سیظہر حتی ادخل اللہ علی الاسلام، پھر کہتے ہیں پھر مجھے ہمیشہ یہ یقین رہا کہ وہ ان قریب غالب آ جائیں گے، حتیٰ کہ اللہ نے میرے دل میں اسلام داخل کر دیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے غلاموں، اس کے بعد میں آپ کو تھوڑی سی یہ بات اور بتا دوں کہ کیا ہوا، آپ کے دل میں تجسس رہے گا کہ اس کے بعد کیا ہوا۔ اسی حدیث مبارکہ میں لکھا ہوا ہے کہ ہرقل نے روم کے سرداروں کو اپنا حمص کا جو محل تھا اس محل میں روم کے سرداروں کو اکٹھا کیا، اکٹھا کر کے اس نے دروازے بند کر دیے۔ جب سب دروازے بند کر دیے تو پھر ہرقل ان کے سامنے آیا اور کہنے لگا اے روم کے رہنے والوں، اے میری رومی جماعت کے رکنوں، دائمی کامیابی اور ہدایت کے حصول کے متعلق، اپنے ملک کی بقا کے متعلق تمہارا کیا خیال ہے، تم کیا رائے رکھتے ہو؟ چونکہ وہ اندر سے مان چکا تھا
اب اس نے سرداروں کو اکٹھا کیا، سارے گورنروں کو، بڑے بڑے پادریوں کو اکٹھا کر کے دروازہ بند کر دیا۔ اس نے ان سے کہا کہ مجھے بتاؤ، جو دائمی کامیابی ہے، جو اصل ہدایت ہے، اس کے حصول کے متعلق تم کیا رائے رکھتے ہو؟ اور ساتھ ہی اس نے نا انہیں یہ سجیشن دے دی، تم اس نبی کی بیعت کر لو۔ جب انہوں نے یہ بات سنی تو سنتے ہی حدیث مبارکہ کے جو الفاظ ہیں ان کا معنی یہ ہے کہ جب انہوں نے یہ بات سنی نا ہرقل کی، تو وہ وحشی گدھوں کی طرح بھاگتے ہوئے دروازوں کی طرف گئے۔ اب دروازے چونکہ بند تھے، انہوں نے شور و غل کرنا شروع کر دیا۔ اب بادشاہ جب ان کی یہ حالت دیکھی تو ان کے ایمان سے وہ مایوس ہو گیا۔ اس نے کہا بلاؤ انہیں میری طرف۔ جب انہیں واپس لایا گیا تو اس نے کہا کہ میں تمہارے دین کو آزما رہا تھا۔ جب وہ مایوس ہو گیا، اس نے کہا اس طرح کیوں کر رہے ہو؟ میں تو تمہارے دین کو آزما رہا تھا کہ تم کتنے مضبوط ہو اپنے دین میں۔ جب اس نے یہ بات کی تو سارے سرداروں نے اسے سجدہ کیا اور اس سے راضی ہو گئے۔ بس ہرقل کا یہی ایک امر ہے، ہرقل کے اس خط کے حوالے سے، کہ اسے پتہ چل گیا تھا۔ اس کے بعد پھر مسلمانوں سے 2 جنگیں بھی ہوئی ہیں ان کے ساتھ، لیکن اس نے اسلام قبول نہیں کیا تھا۔ اگر یہ بڑا زیرک ہوتا نا، بڑا زیرک ہوتا، بڑا سمجھدار ہوتا، یہ ستاروں کو تو سمجھتا تھا، اگر یہ خدا کے ساتھ مخلص ہوتا، بات کو سمجھ گیا تھا کہ یہ وہی نبی ہے جو ساری نشانیاں پوری ہو رہی ہیں، جو آخری نبی کی نشانیاں تھی اسے دیکھ لی تھی، اسے پتا تھا۔ یہ بخاری شریف کی 7ویں حدیث ہے جو میں نے آپ کو پڑھ کے سنائی ہے آج کے اس جمعہ میں۔ لیکن اس کی بدبختی دیکھیں کہ حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے زندگی کی ضمانت دی تھی۔ وہ کیا ہے؟ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فَإِنِّي أَدْعُوكَ بِدِعَايَةِ الْإِسْلَامِ، کہ میں تم کو اسلام کی دعوت دیتا ہوں۔ اسلم، اسلام قبول کر لو، تسلم، تم سلامت رہو گے۔ حضور نے فرمایا تھا کہ اسلام قبول کر لو تم سلامت رہو گے۔ اگر یہ اپنے درباریوں سے نہ ڈرتا تو دنیا کائنات کی کوئی چیز اسے نقصان نہیں پہنچا سکتی تھی، کیونکہ سچے رب کے سچے محبوب نے لکھ کے مہر لگا کے بھیجا تھا، اسلام قبول کرو تم سلامت رہو گے۔ اس کے بختوں نے کام نہ کیا کہ وہ محبوب کہہ رہا ہے، گارنٹی دے رہا ہے کہ اسلام قبول کر لو، لیکن جب اس نے اپنے سرداروں کی شرارت دیکھی، ان کا رویہ دیکھا، ان کے حالات دیکھے تو یہ ڈر گیا کہیں مجھے قتل نہ کر دے، میری حکومت نہ چلی جائے۔ یہ اس بات کو بھول گیا کہ سچے رب کے سچے محبوب نے یہ وعدہ کیا ہوا ہے، گارنٹی دی ہے، اوپر نبوت کی مہر لگی ہوئی ہے، اور حضور نے لکھ دیا ہے کہ اسلام قبول کر لو سلامت رہو گے۔ لیکن اس کے بختوں نے کام نہ کیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے غلاموں، یہ حدیث مبارکہ بخاری شریف میں 7 نمبر حدیث ہے، بہت لمبی حدیث ہے۔ اس حدیث کے اصل متن بھی میں نے آپ کو سنائی، اس کا ترجمہ بھی سنایا، اور آخر میں حدیث کا صرف میں نے آپ کو ترجمہ اور مفہوم سنایا۔ یہ حدیث مبارکہ حضرت ابو سفیان رضی اللہ تعالی عنہ نے روایت کی۔ پہلے بھی میں نے یہ بات کی ہے، اس وقت آپ لوگ کم تھے، یہ بات آپ سمجھ لے لیجئے گا، اپنے عقیدے کا، اپنے ایمان کا حصہ بنائیے گا، اور اگر کسی کو کوئی ایسی چیز جو میں بات کرنے لگا ہوں مل جاتی ہے تو مجھے ضرور آگاہ کیجیے گا۔ حضرت ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حدیث کے راوی ہیں، ان سے حدیث لی ہے حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، بتاتے ابو سفیان ہے، آگے ہم تک پہنچا رہے ہیں حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ یہ حضور کی اہل بیت میں حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ میں آپ کو بتانا یہ چاہتا ہوں، کچھ لوگ حضرت ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے متعلق، حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے متعلق یاوہ گوئی کرتے ہیں۔ آپ یہ بات سمجھیے گا اور اسے اپنے دل میں بٹھا لیجیے گا۔ حدیث کی جتنی بھی کتابیں ہیں، کسی اہل سنت محدث عالم نے، جتنے بھی کتابیں ہیں، جن جن کتابوں میں حضرت ابو سفیان اور حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو ذاتیں ہیں، محدثین نے حضرت ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی احادیث بھی روایت کی ہیں اور حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بھی روایت کی ہیں۔ میں پورے درد سے، بڑی محبت سے کہتا ہوں، اگر کسی کو کسی اہل سنت محدث کی کسی حدیث کی کتاب میں کوئی ایسی حدیث مل جائے جو یزید نے روایت کی ہو، مجھے ضرور دکھائیے گا۔ یزید بھی اسی دور میں ہوا ہے، اسی دور میں ہوا ہے،
صحابہ موجود تھے، لیکن مجھے بتائیے کیا حدیث کی کسی کتاب میں کوئی حدیث ایسی ہے جو یزید سے لی گئی ہو؟ اگر یزید سے نہیں لی گئی تو فیصلہ آپ خود کر لیجیے کہ محدثین احادیث جس بندے سے نہیں لیتے تھے اس کے متعلق کیا ذہن رکھتے تھے کہ اس کا کردار کیا ہے۔ اللہ تعالی ہم سب پہ اپنا فضل فرمائے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔